السلام علیکم پیاری ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ لازمی کریں۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یاقوت ناول از قلم حرم فاطمہ، قسط نمبر 18 کا پہلا حصہ۔ بغیر اجازت کے کاپی پیسٹ کی اجازت نہیں، شکریہ۔ مارگلا ہلز کے اس نامعلوم علاقے میں بادل مزید امڑ آئے تھے۔ آس پاس بنے جنگل اور چٹیلی پہاڑیوں پر بارش کے قطرے گرتے بارش کا مخصوص شور پیدا کر رہے تھے۔ لکڑی اور پتھر سے بنے اس فارم ہاؤس کی اندرونی جانب جائیں تو انٹرس کی مختصر سی راہداری کے بعد کھلا لاؤنج تھا، جہاں وہیں سیاہ اور گہرے بھورے رنگ کے صوفے ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ فرانسی طرز کا لاؤنج تھا۔ صوفوں کی پچھلی دیوار شیشے کی تھی۔ شیشے کے پار کمرے کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا جو اس وقت بند تھا، جبکہ اسی کمرے کی بغل میں ایک دوسرا کمرہ بھی تھا جس کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی جلد بازی میں اسے بند کرنا بھول گیا ہو۔ لاؤنج کی بائیں جانب کی دیوار سیاہ شیشے سے بنی تھی۔ باہر برستی بارش دکھائی دے رہی تھی۔ لاؤنج کا سارا فرش لکڑی سے بنا تھا۔ صوفوں کے ساتھ ہی سیاہ شیشے کی بائیں جانب والی دیوار پر آتش دان جل رہا تھا، بالکل ویسا ہی آتش دان جس طرح کا مصباح عباسی کمرے میں تھا۔ مصنوعی لکڑیاں سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ باہر کے ٹھنڈے ماحول کے برعکس اندر کا ماحول مختلف تھا۔ گرمائش اعصاب کو پرسکون کر رہی تھی۔ داخلی دروازے کی ایک جانب بنے لکڑی کی گول سیڑھیاں گھومتی ہوئی اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ مختصر سی سیڑھیاں تھیں، زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 سٹیپ، لیکن نارمل سیڑھیوں سے ان کا سائز کافی بڑا اور چوڑا تھا۔ لاؤنج کی دائیں جانب بغیر دروازے کے ایک چوکھٹا سا تھا، جس کی اندرونی جانب جائیں تو وہ انگوری رنگ کے ہلکے پھلکے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس آزردگی سے سنک کے اوپر بنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فرانسی طرز کا ہی کچن تھا۔ باقی گھر کا اسے معلوم نہیں تھا، لیکن کچن میں آتی اس کی آنکھوں کو سکون ملا تھا، جو کمرے اور لاؤنج کے برعکس مکمل سفید رنگ اور لکڑی کمبینیشن سے بنا تھا۔ سیاہ بالوں کی فرینچ ناٹ بنائے کونیاں سفید ٹھنڈے پتھریلے شیلف پر رکھے، ہاتھوں کے پیالوں میں چہرہ بھرے پورے انہماک سے برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر اداسی پھیلی تھی، سیاہ آنکھوں کی جھوٹ بجھی تھی۔ کچن میں کھٹر پٹر کی آوازیں جاری تھیں۔ اس کے لیے ناشتہ تیار کیا جا رہا تھا۔ کیبن سے لے کر کچن کی شیلف تک سفید تھے، جبکہ فرش لکڑی کا بنا تھا۔ شیلف کی نچلی جگہ خالی تھی۔ آگے کو بڑے شیلف کی دیواریں 3 تھیں۔ خالی حصے پر 2 سیاہ رنگ کی ہائٹ ایڈجسٹیبل چیئرز رکھی تھیں۔ آنکھیں قدرے سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ آئے دن نئی جگہ، نئے لوگ، زندگی میں ایک نیا موڑ۔ ہر مصیبت پر لگتا کہ اس سے برا اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن قسمت ہر بار اسے غلط ثابت کرتی۔ اتنا سب زندگی میں ان ایکسپیکٹڈ ہونے کے باوجود وہ ان حالات کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ عام اور آزاد زندگی زیادہ خوبصورت تھی۔ چند ماہ پہلے تک نہ خود کو وہ لاوارث سمجھتی تھی، نہ ہی اس طرح کے کوئی خطرات اسے پیش تھے جیسے کہ اب تھے، کیونکہ اب وہ جانتی تھی کہ وہ محفوظ نہیں تھی۔ ان حالات میں بس ایک شخص اسے بری طرح یاد آ رہا تھا، جہانگیر بدر الہی۔ وہ اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ حالانکہ اس سے تعلق گہرا یا پرانا نہیں تھا، پر پھر بھی اپنائیت کا احساس بے حد تھا۔ اس کا رویہ بھی مصباح سے ایسا تھا جیسے وہ برسوں سے جانتا ہو۔ اس کی نظریں، رویہ اور باتیں استحقاق بھری ہوتی تھیں۔ جو رویہ جہانگیر کا اس کے ساتھ تھا، وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ لوگ بس دل کو بھا جاتے ہیں، ان کے لیے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، رویوں میں لچک آ جاتی ہے، ان کی غلطیاں بے معنی لگتی ہیں اور دل خاص رعایت دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ شاید وہ بھی ایسا ہی تھا۔ شیٹ نما سنہری میٹ اس کے سامنے رکھتے ملازمہ نے ناشتہ رکھتے اسے متوجہ کیا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ لکڑی کے اس کے گھر میں بارش کا شور واضح تھا۔ دینا نہ جانے کہاں گئی تھی، حالانکہ اس نے بتایا تھا اس گھر میں فی الحال مصباح عباسی کے علاوہ کوئی نہیں تھا سوائے چند ملازمہ اور سیکورٹی گارڈز کے۔ بٹر، فرائی ایگ اور سینکے ہوئے ٹوسٹ اس کا پسندیدہ ناشتہ تھا۔ وہ کھانے پینے کی بہت شوقین نہیں تھی، لیکن چند ڈشز اس کی فیورٹ تھیں۔ ناشتہ کرتے وہ گاہے بگاہے کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہی تھی، جہاں رات کا گمان ہو رہا تھا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی اس نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا تھا۔ وہ کسی اچھے بچے کی طرح اسی دھارے پر چل رہی تھی جس پر یعقوب ربیز اسے چلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ہر چیز کرتی جا رہی تھی جس کی آرڈرز بقول دینا کے اسے یعقوب دے رہا تھا۔ دل ویسے بھی ڈرا ہوا تھا، حساس ہو رہا تھا، بات بات پر آنکھیں بھر آ رہی تھیں۔ کوئی احساس کمتری تھا جو اسے مضبوط نہیں ہونے دے رہا تھا۔ یہ شاید اسلام آباد کا کوئی علاقہ تھا۔ گاڑی میں کافی دیر کھڑکی سے باہر مناظر کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ راستہ حفظ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عثمان کی آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ ڈرائیور کوئی ہدایات کر رہا تھا، لیکن زبان غیر شناسا تھی۔ کونی سے ذرا اوپر بازو میں سوئی کی چبھن پر اس نے تیزی سے گردن موڑی تھی۔ عثمان اب نظر موبائل میں مصروف تھا۔ ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ وہ کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا اور یہی حال اس کا بھی تھا۔ اس نے گردن جھکا کر بازو کو دیکھا تھا۔ آنکھیں بھاری ہوئی تھیں۔ اس نے زبردستی کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سر کھڑکی پر لگا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ جھنجھلاتے اس نے کافی کا مگ شیلف پر پٹکا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسے بے ہوش کیا تھا تاکہ وہ راستہ نہ دیکھ پائے،
لیکن اتنا وہ جانتی تھی وہ اسلام آباد میں ہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ کچن کے دروازے پر دینا کھڑی تھی۔ اس کے دیکھنے پر مسکرائی تھی، پروفیشنل مسکراہٹ۔ ہنجوڑ، دونوں ہاتھ سامنے باندھتی مسکرا کر بولی تھی۔ مصباح کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑے تھے۔ ہنجوڑ، وہ اس کے الفاظ زیر لب دہرا گئی تھی۔ کیا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے یا آپ اپنے کمرے میں جانا چاہیں گی؟ اس کی مصنوعی مسکراہٹ پر مصباح غصہ آیا تھا۔ سینک پر ہاتھ دھوتے ہوئے اس کی جانب پلٹی تھی۔ میں گھر دیکھنا چاہوں گی، وہ قدرے رکھائی سے بولی تھی۔ حالات کا اثر لہجے میں نظر آنے لگا تھا۔ شور، چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے چونکنے کا تاثر ابھرا تھا۔ مصباح کی نظریں اسی پر تھیں۔ لمحے بھر کے لیے اسے خود پر بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہ لوگوں کے احساسات کو بہت گہرائی سے جاننے لگی تھی۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ دینا دروازے کے سامنے سے ہٹی تھی۔ کچن سے باہر نکلتے ہی پھر وہی گہرا بھورا سیاہ اور گہرا سرمئی رنگ۔ سیاہ اور گہرا بھورا رنگ مضبوط اعصاب اور پختگی کو ظاہر کرتے طاقت کا نشان۔ وہ بھی یہی ثابت کر رہا تھا۔ لاؤنج میں نظر دہراتے اس نے کمروں کی جانب دیکھا تھا جس میں اس نے ایک کمرے کا دروازہ مضبوطی سے اب بھی بند تھا جبکہ دوسرے کمرے کے دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ وہ وہی کمرہ تھا جہاں اسی کا قیام تھا۔ وہاں کون رہتا ہے؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی دینا سے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ وہاں کوئی نہیں، اس کا جواب ہمیشہ کی طرح مختصر تھا۔ کیا تم اسی طرح میرے پیچھے پیچھے آؤ گی؟ اسے اپنے پیچھے قدم بڑھاتے دیکھ وہ بھی مسکرا کر بولی تھی لیکن اس کی مسکراہٹ طنزیہ تھی۔ دینا کی مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے مدھم ہوئی تھی۔ اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں آتی، لیکن اوپری منزل باس کے استعمال میں ادھر مت جائیے گا۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے اسے کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ اسے کچن میں غائب ہوتے دیکھ ہی وہ تیزی سے اوپری منزل کی جانب بڑھی تھی۔ پیروں میں سفید رنگ کی شارٹ ساکس تھیں۔ پھر رکی تھی۔ چند لمحے وہیں کھڑے کچھ سوچتے وہ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا دروازہ کھول کے زور سے بند کیا تھا۔ کچن میں کھڑی دینا چونکی تھی۔ چہرے پر اطمینان پھیلا تھا۔ چند سیکنڈ وہیں دم سادے کھڑے وہ کچن کے دروازے کو دیکھتی رہی تھی۔ پھر آہستگی سے قدم اٹھاتی وہ لاؤنج سے گزر کر واپس انٹرس کی طرف آئی تھی۔ ساکس کی وجہ سے چاپ پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ گھوم کر آتی سیڑھیاں مختصر سے لاؤنج میں ختم ہو گئی تھی۔ سامنے دو ہی کمرے دکھائی دے رہے تھے۔ اوپن کچن بالکل خالی پڑا تھا۔ کچن کی حالت بتا رہی تھی اسے کبھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ دل بے طرح دھڑک رہا تھا کہ دمک اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کا غصہ ایک ہی بات بڑھا رہی تھی کہ اس کے سوا اس گھر میں کوئی نہیں تھا، یعنی یعقوب ربیس نہیں تھا۔ وہ اپنی تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ لب کچلتی اس نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ لاؤنج کی دیوار میں بنا آتش دان بھی جل رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی لمبی پشت کی کرسیاں آتش دان کے سامنے رکھی تھی۔ بقیہ لاؤنج بالکل ویسا ہی تھا جیسے نچلے لاؤنج کا، لیکن یہاں کے صوفے چھوٹے اور ڈیکوریشن مختصر تھی۔ آگے بڑھتے اس نے ایک کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا تھا۔ وہ مقفل تھا۔ اسے مایوسی ہوئی تھی۔ یقیناً دوسرا کمرہ بھی بند ہی ہوگا۔ بادل گرجنے کی تیز آواز پر اور سہمی تھی۔ اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا ارادہ ترک کرتی وہ واپسی کے لیے مڑی تھی۔ پھر نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے دوسری دروازے کا ہینڈل گھمایا تھا۔ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے آنکھیں پھیلا کر دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کھلا تھا۔ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ اوپری حصہ نیم تاریک تھا۔ لاؤنج کی سیاہ شیشوں والی کھڑکی سے دن کی ذرا روشنی ہی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس ملگجے اندھیرے میں نظر آتے بورڈ پر ہاتھ مارتے اندازے سے ہی لائٹس آن کی تھیں۔ دودھیا روشنی جل ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا تھا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ دروازے سے باہر لاؤنج کو بھی روشن کر رہی تھی۔ واپس مڑتے اس نے کمرے پر نظر دوڑائی تھی۔ آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ سامنے کی دیوار مکمل کتابوں سے بھری تھی۔ چھت سے لے کر زمین تک دیواریں اس دیوار گیر بک ریک میں رکھی گئی تھیں۔ بک ریک کے بالکل بیچوں بیچ چھوٹی سی کھڑکی تھی جو اس وقت بند تھی۔ دیوار کے سامنے ذرا سے فاصلے پر فرانسی طرز کا قالین بچھا تھا جس پر 2 سیٹر بھورا لیدر کا صوفہ رکھا تھا، جبکہ 2 سیٹر کے اطراف میں 2 سیٹر آف وائٹ بند صوفے رکھے تھے جن کے سامنے لیدر کے ہلکے بھورے رنگ کے گول عثمانی طرز کے فٹ ریسٹ رکھے گئے تھے۔ دائیں جانب کی دیوار پر پینٹنگ لگی تھی۔ خوبصورت سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہرن جنگل کے بیچ کھڑی تھی۔ جھاڑیوں میں چھپا شیر اس کی پشت کی جانب تھا جس سے بے نیاز وہ گردن اٹھائے سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے قریب منڈلاتے خطرے سے انجان تھی۔ مصباح کی سیاہ آنکھوں میں ترہمی اتری تھی۔ یقیناً اگر وہ پینٹنگ حقیقت ہوتی تو اگلے کچھ لمحوں میں وہ ہرن مرنے والی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے بائیں جانب دیوار پر بنے آتش دان کو دیکھا تھا جو اس وقت بند تھا۔ آگے بڑھتے اس نے میٹر کے چھوٹے سے بال کو گھمایا تھا۔ مصنوعی لکڑیاں سرخ ہونے لگی تھی۔ لاؤنج کی نسبت اسٹڈی روم میں ٹھنڈک تھی۔ ہاتھوں سے دونوں بازوؤں کو سہلاتے بک ریک کی طرف بڑھی تھی جن کے درمیان دراز بھی بنے تھے۔ حلق ترک کرتے وہ آہستہ آہستہ تمام درازوں کو کھول کر دیکھنے لگی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں کوئی قابل گرفت پیپر یا چیز نہیں آئی تھی۔ مختلف کتابوں کو پلٹتے فائلز کو دیکھتے وہ تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ چہرے پر ملال کے ساتھ مایوسی اور غصہ بھی تھا۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب کو رکھتی وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔
جلد کو آنکھوں کے سامنے کرتے اس نے ٹائٹل پر نظر دوڑائی تھی، ون سمر ان پیرس، سارا مورگن۔ سفید آسمانی اور ہلکے گلابی رنگ کی جلد والی کتاب کے کور پر ایک نیلے لباس میں موجود لڑکی دکھائی دے رہی تھی جس کے سر پر سفید ہیٹ رکھی تھی۔ وہ پل کے ایک جانب بنے پتھر کے جنگلے پر بیٹھی گردن موڑ کر دور دکھائی دیتے الفا ٹاور کو دیکھ رہی تھی۔ افق پر طلوع ہوتے سورج کی نارنجی کرنیں پھیلی تھیں۔ وہ اشتیاق سے اس کتاب کو پکڑے سیاہ 2 سیٹر صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ ایک رومانوی ناول تھا۔ پڑھتے پڑھتے وہ مکمل اس میں ڈوب چکی تھی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ نامحسوس انداز میں 2 سیٹر صوفے کی پشت پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ کتاب میں وقوع پذیر ہوتے لفظی مناظر کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل رہے تھے۔ یقیناً وہ ایک اچھی ریڈر تھی۔ وہ کمزور بچہ بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ سہمی ہوئی آنکھوں میں اب غصے کی رمق بھی شامل تھی۔ وہی سیلن زدہ دیواروں والا خستہ حال گھر جس کے چھوٹے صحن میں رکھی واحد چارپائی پر وہ بیٹھا تھا۔ نظریں کمرے کی جانب تھی۔ وہ بغیر سامنے کمرے میں نظر آتے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ مغلوطات بکتا وہی مرد اب قدرے کمزور اور بوڑھا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ بھرپور جواب دیتی عورت کی جوانی بھی ڈھل چکی تھی۔ غصے کی شدت سے مرد نے آتے ہمیشہ کی طرح عورت کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے گھرایا تھا، جس کا اثر عورت پر نہیں ہوا تھا۔ وہ بکتا جھکتا کمرے سے نکلتا صحن عبور کر گیا تھا۔ بچے کے چہرے پر خوفزدہ تاثرات ابھرے تھے، لیکن مرد اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ اونچی آواز میں اس مرد کو کوستی عورت بھی باہر نکلی تھی۔ ملکجا سا لباس، چہرے کے نقوش خوبصورت تھے لیکن ڈھل چکے تھے۔ کھنڈر بتا رہے تھے عماد خوبصورت تھی۔ صحن کے دروازے کی جانب غصے سے دیکھتی اس کی تیز نظر بچے پر پڑی تھی۔ بچے کا چہرہ زرد ہوا تھا، بلی آنکھوں میں وحشت اتری تھی۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، میرے پیروں کی زنجیر تم بنے ہو۔ وہ ذہنی انداز میں اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس قدر شدید غصے نے اس کے چہرے کے نقوش کو بگاڑ دیا تھا۔ ایسے نفسیاتی بیماروں کی طرح طلاق میں کوئی چیز تلاشنے کے لیے نظریں دراتے ہوئے رونے لگا تھا۔ نہیں امی، لرزتے وجود سے اس نے روتے ہوئے لرزتے ننھے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ابھی تو پچھلے نشان بھی منتقل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی لکڑی لگی تھی جس کی شاخوں کو اطراف میں کاٹا گیا تھا۔ وہ باریک سی کسی بیل کا تنا لگ رہی تھی جس کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی کٹی شاخوں کی جگہ لکڑی ابری ہوئی تھی۔ وہ پرانی سی نکر شرٹ میں ملبوس تھا، بازو اور ٹانگیں برہنہ تھیں۔ وہ خوف سے روتے ہوئے چارپائی پر پیچھے کھسکا تھا۔ ساری غلطی تمہاری ہے، وہ پھٹتی آواز میں چیختے اسے بازو سے اپنی جانب کھینچتے کمر پر لکڑی سے مارنے لگی تھی۔ پکڑا بازو موڑ دیا تھا۔ دوہری تکلیف پر وہ بلبلا کر اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ عورت پر جیسے دوڑا سا پڑ گیا تھا۔ بچہ تڑپتے ہوئے اس کی پہنچ سے دور ہونے کی تگ و دور کر رہا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا۔ پتلی سی شرٹ پر خون کے دھبے نمایاں ہونے لگے تھے۔ بچے کی دل سوز چیخیں بلند ہو رہی تھی اور یہ وہ آواز تھی جس پر پورے محلے کو افسوس ہوتا تھا، پر بات کرنا بیکار تھا۔ وہ دونوں میاں حد درجہ بدتمیز اور بے حس تھے۔ بے آرامی کے احساس پر وہ کسمائی تھی۔ مانوس سی مردانہ پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہوئے خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی یادداشت واپس آنے لگی تھی۔ سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ سب سے پہلا خیال اسے سنہری روشنی کو دیکھتے ہوئے آیا تھا۔ اس نے تو سفید روشنی جلائی تھی۔ امید ہے نیند اچھی آئی ہوگی۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کے ورق پلٹتے وہ مصروف سا بولا تھا۔ مصباح جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی تھی۔ گردن میں درد کی تیز لہر اٹھی تھی۔ وہ آف وائٹ سنگل صوفے پر ٹانگ چڑھائے پھیل کر بیٹھا تھا۔ صوفے کے درمیان رکھے ٹیبل پر لیپ ٹاپ، فائلز اور چند پیپرز پھیلے تھے۔ شرٹ کے بازو فولڈ تھے۔ وہ غالباً کافی دیر سے بیٹھا کام کر رہا تھا۔ میں بس گھر دیکھ رہی تھی۔ آواز لڑکھڑائی تھی۔ اسے فائل میں مصروف دیکھ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ یعقوب نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تھا لیکن وہ نظر لمحے بھر کے لیے وہیں ٹھہر گئی تھی۔ بکھرے بال، پرشکن لباس اور کچی نیند کی خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں۔ اس نے تیزی سے نظریں پھیری تھی۔ وہ ساحرہ تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں ہپنوٹائز کرتی تھیں۔ اس نے حلق ترک کیا تھا، اب فائل پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اسے ایک جانب اچھالتا وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بلا وجہ ہی غصہ آیا تھا۔ مصباح کا دل کانپا تھا۔ دینا نے اسے وارننگ دی تھی۔ اس کے اسٹڈی روم اور کمرے کے علاوہ کہیں پر بھی جا سکتی تھی، پھر بھی وہ اس کے اسٹڈی میں تجسس کے مارے آ گئی تھی۔ اسے اپنی بے وقت نیند پر بھی غصہ آیا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کی سنہری آنکھوں میں چمک تھی۔ خود بتائیں کیا سزا دوں میڈم کو؟ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ آواز میں طنز تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، البتہ آنکھیں تاثر بدلتی تھیں۔ اس نے حلق ترک کر کے اسے دیکھا تھا جو اس کے سامنے آتا جھکا تھا۔ تیز مردانہ خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا جو اس کی گود میں گری کتاب کو اٹھا کر دیکھتے آئی برو اچکائی تھی۔ نائس ٹیسٹ، وہ بغیر اسے دیکھے بولا تھا۔ مصباح کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میں پڑھ نہیں رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی، اس نے بوندا سا بہانہ بنایا تھا۔ یعقوب نے توجہ نہیں دی تھی۔ گردن گھماتے اس نے صوفے کو قریب کھینچا تھا۔ مصباح کو اس کے انداز عجیب لگ رہے تھے۔ پاؤں سمیٹتی وہ سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ صوفہ بالکل اس کے سامنے کھینچ کر بیٹھا تھا، یوں کہ وہ اٹھ کر جا نہیں سکتی تھی۔ وہ گھبرائی تھی۔
تم جانتی ہو تمہارا باپ کون تھا؟ اس کے بے تاثر لہجے میں کیے جانے والے سوال نے اسے لمحہ بھر کے لیے ساخت کیا تھا۔ وہ آنکھیں سکڑے بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ایک تاثر۔ جانتی ہوں، آواز مدھم تھی۔ تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ تمہارے پیچھے آنے والے لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ اس بات میں سر ہلاتا دونوں بازو سینے پر باندھتے پشت صوفے کی ٹیک سے لگا گیا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں پانی چمکا تھا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، بغیر پلک جھپکائے۔ چہرے پر غصیلے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ وہی جو تم چاہتے ہو، وہ دبی آواز میں گھررائی تھی۔ پہلی بار کوئی تاثر یاقوت کے چہرے پر واضح ہوا تھا، اور وہ تھا ناگواری کا۔ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو تمہارے جسم سے کھال کھینچ لیتا، صرف مجھ پر نظر رکھنے کی پاداش میں۔ اس کی کامتی آواز میں باپ کے لیے غرور تھا۔ یاقوت نے سر کو خم دیا تھا اور اس کی بات پر متفق تھا۔ اگر انس زندہ ہوتا تو وہ یقیناً ایسا ہی کرتا، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو۔ وہ سیدھا ہوا تھا۔ وہ میرا دوست تھا، میرا بہترین دوست، جس نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب میں کمزور تھا۔ اس کی احسانات میں اتار نہیں سکتا تھا، لیکن تمہاری صورت شاید ان کا بوجھ کم ہو جائے۔ وہ رکا تھا۔ پہلی بار وہ اتنی لمبی بات کر رہا تھا، ورنہ وہ مختصر بولنے کا عادی تھا۔ مصباح کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں تمہارے پیچھے آنے والے ان لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ وہ ذرا قریب ہوا تھا، آواز پہلے سے مدھم تھی۔ وہ بہت قریب سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سنہری نقوش اور سنہری مائل بھوری آنکھیں، چہرے پر سرد سا تاثر تھا۔ دھڑکن رکی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والا ہے۔ تم وہ چیز مجھے دے دو جو انس نے اپنے گھر میں چھوڑی تھی۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ بدقسمتی سے میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دل خوف سے لرزا تھا۔ اگر بدلے میں اس نے مار دیا تو وہ ایک بیکار لڑکی کی حفاظت کیوں کرے گا؟ سوچ کر جواب دینا سوئٹی۔ اس کی جلد بازی پر وہ طنزیہ مسکرایا تھا، اور مصباح کی نظر پڑنے سے پہلے وہ مسکراہٹ غائب بھی ہو گئی تھی۔ آفیسر نے تمہیں ٹریننگ نہیں دی لگتا ہے۔ اس کے بکھلائے تاثرات نے یاقوت کو محسوس کیا تھا۔ کیسی ٹریننگ؟ وہ لہجے کو مضبوط بنا کر بولی تھی۔ تلاشی کی ٹریننگ؟ وہ شانے اچکا گیا تھا۔ مصباح کے چہرے پر خفت پھیلی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دلچسپی ابھری تھی، اس کے پل پل بدلتے تاثرات پر۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھلا کیوں لوں گی یہاں کی تلاشیاں؟ بس تجسس تھا۔ وہ گھٹنے سینے سے لگائے پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ تجسس موت کا دوسرا نام ہے۔ انسان اسی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس کی آواز حد درجہ سنجیدہ اور ٹھنڈی تھی۔ سرد لہر مصباح کے